اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب کا خیریت و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے غم، میرے دکھ، میرے درد اور آپ سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کے دکھ، درد اور بیماریاں اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان موجود ہیں ان سب کے دکھ، درد، غم اور بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، اور ہم مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور محبت دے دیں، اور اپنے پیارے حبیب کی دین باعظمت اور دین مبارک کو تمام دنیا میں پھیلا دے۔ دوستو، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اب جس کو چاہے رشتے کے لیے راضی کر لیں۔ کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہیں پر رشتہ کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ لڑکا بھی راضی ہوتے ہیں لیکن ان کے رشتہ دار نہیں مانتے، یا کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو زنا سے بچنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے کسی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے گھر والے یا پھر لڑکی کے گھر والے یہ بات نہیں مانتے۔ تو دوستو، ہم نے پہلے بھی کچھ اعمال پیش کیے ہیں اور مختلف اعمال انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تاثیر، اثر اور وظیفوں میں کامل طاقت رکھنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ ہمارا کام صرف بتانا ہے۔ تاثیر کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگنی ہے، تو تبھی جا کے آپ کا جو وظیفہ ہے وہ بھی کامل ہوگا، اور آپ کی جو دادرسی ہیں وہ بھی ہوگی، آپ کی مشکل جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حل فرمائیں گے۔ تو دوستو، جب تک یہ یقین نہ ہو کوئی بڑا وظیفہ بھی آپ پڑھ لیں، تو آپ کا جب تک یقین خراب ہو آپ کا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تو اس وظیفے کو بھی آپ پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں، اور یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ، میں تجھ سے تیرے خوف کے ڈر سے زنا سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، فلاں لڑکی سے یا لڑکے سے میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں گناہ سے بچا رہوں، اور آپ کے حبیب کی سنت پر عمل کر کے میں گناہ سے بچ جاؤں، اور آپ کو یا آپ کے حبیب کو ناراض نہ کروں۔ تو یا اللہ، اب بھی میرے اس وظیفے میں میری مدد فرما دے، اور میرا مسئلہ اس سورہ مبارکہ کی طفیل سے جو ہے حل فرما دے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا وظیفہ رد ہو جائے، یا پھر جو ہے نا آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں اور اس سے آپ کو فائدہ نہ ہو۔ تو دوستو، پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی نئے چاند کے پہلی تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک آپ نے شب جمعہ، شب جمعرات، شب سمار یا شب اتوار کو ہی اس کو شروع کرنا ہے۔ اس میں کیا پڑھنا ہے؟ صرف ایک بار آپ لوگوں نے یاسین شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بار یاسین شریف آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اول آخر کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 50 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ یاسین شریف 7 بار، ایک بار پڑھنا ہے۔ اب اس میں یاسین شریف میں جب بھی مبین آئے، ٹھیک ہے نا، پہلے مبین پر آپ پہنچ گئے تو یہاں پر آپ نے 13 بار سورۃ الکوثر پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر، کچھ عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ یہ آپ سورت جو ہے نا غلط لکھتے ہیں، سورت اس طرح لکھی جاتی ہیں، تو یہ ایک عالم کو پتہ ہوتا ہے، عام جاہلین کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے یا اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ تو 13 بار آپ نے ہر مبین پر سورۃ کوثر پڑھنا ہے، اور یہ دونوں وظیفے پڑھتے وقت، مطلب یاسین شریف شروع کرتے وقت اور 13 بار سورۃ الکوثر پڑھتے وقت آپ نے تصور یہ رکھنا ہے، یا اللہ، میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں،
یہ فلاں 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 بندہ جو رشتہ دینے سے انکار کر رہے ہیں ان کو راضی کر لیں اور ان کے دل میں ایسے ڈال دے تاکہ وہ ہمارے گھر آ کر رشتہ دے دیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کے گھر آ کر آپ کو رشتہ دیں گے۔ آپ دوبارہ اگر ایک مرتبہ آپ نے رشتہ بھیجا ہے، دوبارہ آپ کو جانا ہی نہیں پڑے گا، لیکن دوبارہ آپ کو جانا ہی نہیں پڑے گا، وہ خود آئیں گے اور رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے۔ لیکن ایک بار آپ نے جانا ضرور ہے تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ آپ بھی رشتے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اگر آپ نے رشتہ ابھی تک بھیجا نہیں ہے، صرف عمل کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ نے رشتہ بھیجا ہے، انہوں نے انکار کر دیا، پھر آپ یہ عمل شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کا کام ضرور بالضرور ہوگا۔ اب ایک بات یاد کر لیں کہ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، ایک دن میں کام نہ ہو تو 3 دن کا عمل ہے، 3 دن میں کام نہ ہو تو 7 دن کا عمل ہے، 7 دن میں کام نہ ہو تو 21 دن میں پتر دل بھی انشاءاللہ موم ہو کر آپ کی شادی کے لیے راضی ہو کر آپ کے گھر پر رشتہ دے گا۔ تو دوستو یہ سارا عمل ہے اور اس کی برکت سے آپ گناہ سے بھی بچ سکتے ہیں۔ بس یہ کریں وظیفے کے دوران آپ فلمیں وغیرہ، ڈرامے، جھوٹ اور غیبت یہ سارا کچھ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میری مدعا اللہ تعالیٰ پوری فرما دے، تو اس وظیفے کے دوران آپ فلمیں وغیرہ، گانے وغیرہ، یہ گندگی وغیرہ نہ دیکھیں اور توبہ کر لیں اور بس اس کو ورد رکھیں، تو انشاءاللہ 21 دن میں بڑے سے بڑا پتھر دل بھی موم ہو کر آپ کو اپنی بیٹی یا پھر جس کا رشتہ آپ مانگ رہے ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں، وہ رشتہ آپ کو ضرور دے دے گا۔ لیکن دوستو یہاں پر پھر بھی آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ آپ نے ہر حال میں مانگنا اللہ سے ہے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ایک تنکا بھی نہیں ہلتا جب تک میرے سونے رب کی مرضی نہیں ہوتی، اس کا حکم نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی آپ نے اس وظیفے کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری رحمت طلب کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا کام نہ ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔